حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح آپ مجھے دیکھتے ہو میں پڑھتا ہوں، یعنی نماز کو آداب کے ساتھ پڑھو، اسی طریقے کے مطابق پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نماز ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے اور نماز بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور کبریائی بھی نماز میں ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بھی نماز میں ہے، قیام والی عبادت، رکوع والی عبادت، سجدے والی عبادت، تلاوت والی عبادت، ذکر والی عبادت، دعاؤں والی عبادت، ساری کی ساری نماز کے اندر ہیں۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب کتاب ہوگا حقوق اللہ میں سے وہ نماز ہی ہے۔ اگر نماز مکمل نکلی، مکمل ہوئی تو پھر اور بھی حساب کتاب آسان ہوگا۔ اگر نماز کے اندر کچھ نقص ہوا تو پھر ہر چیز کے اندر یہ ادھورا رہے گا۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کا فرق اور پہچان ہی یہ ہے کہ نمازی ہے یا نہیں ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک نماز چلی گئی گویا اس کا سارا کاروبار بھی تباہ ہو گیا، تو اس کے گھر والے بھی سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ تو نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ابھی مجھے صرف نماز کے اندر وہ چیزیں بتلانا چاہ رہا ہوں جو عموماً نمازی لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا نہ پڑھنا یہ تو اللہ کے فضل سے سارے لوگ مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، تبھی تو آتے ہیں نا اللہ کے گھر میں۔ باقی جو صحیح یعنی بے سمجھی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی توفیق بخشے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز میں جیسے کھڑے ہو تو یہ دل کے اندر یعنی ذہن بناؤ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ شروع کرنے سے لے کر کے سلام تک دل کے اندر یہی جذبہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، جیسا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر اتنا یقین نہیں بنا تو یہ تو کم از کم یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر کسی سیٹ کے پاس، کسی افسر کے پاس آپ کام کرتے ہو تو ذرے ذرے میں دھیان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ وہ ناراض تو نہیں ہوگا، میں غلط تو نہیں کر رہا۔ تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی مان کر کے اور اللہ تعالیٰ کو سامنے سمجھ کر کے اور کھڑے رہو۔ اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ کپڑے وغیرہ پاک کر کے ادب کے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو جاؤ مسجد میں۔ تو کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں اس طرح سے کھڑے کرو کہ آگے اور پیچھے ایڑیوں کی طرف اور انگلیوں کی طرف فاصلہ برابر ہو۔ یہ سب سے پہلی ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ایک پاؤں کا رخ کہیں اور جاتا ہے، دوسرے کا کہیں اور جاتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ پاؤں کی انگلیاں قبلے رخ ہونا یہ سنت ہے، اور قبلے رخ تب ہوگی جب آگے اور پیچھے سے فاصلہ برابر رکھیں گے۔ اگر فاصلہ برابر نہیں رکھا نا، آگے سے فاصلہ زیادہ ہو گیا اور ایڑیوں کی طرف سے کم ہوا تو پاؤں کا رخ تبدیل ہو جائے گا، انگلیاں قبلے رخ نہیں رہیں گی۔ اس چیز کا خیال کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ 4 انگل کے برابر اس کا فاصلہ رکھو۔ بہت زیادہ فاصلہ رکھنا اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی موٹا ہے اور اس کا نہیں کھڑا ہو سکتا اس طریقے سے، بھلے تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہوا خیر ہے، لیکن اس چیز کا ضرور خیال رکھو کہ فاصلہ برابر ہونا چاہیے ایڑیوں کی طرف اور انگلیوں کی طرف۔ اور دوسرے نمبر پر جیسے وہاں کھڑے ہوئے تو آپ کا سر جھکا ہوا نہ ہو، اوپر اٹھا ہوا بھی نہ ہو، جھکا ہوا بھی نہ ہو، اپنے جسم کے برابر سیدھا سیدھا کھڑا رہے۔ بہت سارے لوگ نماز کے اندر یوں سر نیچے کر دیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اور پھر جب آپ کی نظر وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ ان سب چیزوں کا تھوڑا سا توجہ سے سنو گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور یہ روزانہ بار بار کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ تو کم از کم آتے ہیں مسجد کے لیے نماز کے لیے،
تو اگر آپ اس کو اپنی پریکٹس میں لاؤ گے نا انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی، دوسروں کو سکھاؤ بھی۔ تو جیسے ہی آپ تکبیر تحریمہ کہنے لگے تو نظر آپ کی وہاں ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پر۔ پھر جیسے ہاتھ اٹھایا تو اس کے اندر خیال رکھو کہ آپ کی انگلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کہنے کے ٹائم پر آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے، یوں ہاتھ ٹیڑھے نہ ہو۔ اکثر یوں کرتے ہیں نا ٹیڑھا، یہ اچھا نہیں، ہاتھ انگلیاں آسمان کی طرف ہوں، اور یہ ہتھیلیاں قبلے کے رخ ہوں، یوں چہرے کے رخ نہ، ہتھیلیاں یوں قبلے رخ کر کے اور اللہ اکبر کہنا ہے، چہرے کی طرف یوں کر کے نہیں۔ اب ان چیزوں کو اگر آپ اپنے تجربے میں لاؤ گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، سنت کا ثواب ہوگا۔ اور پھر ہاتھ اٹھانا کانوں کے نچلے حصے تک، یہاں تک انگوٹھے اتنا اوپر آنے چاہیے۔ اکثر لوگ اسے جان چھڑانے کے لیے تھوڑا سا اوپر کر کے کندھے تک ہاتھ اٹھا کر کے پھر نیچے کر دیتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر سردی کی موسم ہے، چادر لپیٹے ہوئے ہو، پھر بھی ہاتھوں کو چادر سے نکال کر کے کانوں تک اوپر کرنا ہے۔ ابھی اس کے بعد پھر ہاتھ باندھنا ہے، تو جیسے ہی اللہ اکبر کیا تو پھر ہاتھوں کو نیچے چھوڑنا نہیں ہے، سیدھا باندھنا ہے، اور ہاتھ باندھتے فوری طور پر سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھنی ہے، تھوڑا سا انتظار نہیں کرنا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی۔ جیسے آپ نے بولا اللہ اکبر تو فوری طور پر آپ پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک، اور ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے ہیں۔ اکثر لوگ وہ جو فتنہ مچانے والے، ان کی بات نہیں کر رہا اہل حدیث کے یا کسی اور کے، ہمارے جو ساتھی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کے یا تو ناف کے اوپر ہوتے ہیں یا پھر بالکل ناف سے بہت ہی اوپر، ناف پر رکھتے ہیں تو بھی صحیح نہیں ہے، ناف کے اوپر کرتے ہیں تو بھی صحیح، ناف سے تھوڑا سا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے، سنت طریقہ یہ ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ بایاں ہاتھ، الٹا ہاتھ جو ہے نا، یہ پیٹ پر بچھاؤ، بایاں ہاتھ پیٹ پر بچھاؤ، پھر اس کے اوپر دایاں ہاتھ رکھو۔ اکثر لوگ بایاں ہاتھ یوں لٹکا دیتے ہیں نیچے پر، سیدھے ہاتھ سے اس کو پکڑتے ہیں، یہ غلط ہے بھائی۔ بایاں ہاتھ پیٹ پر بچھاؤ، پیٹ کے ساتھ چپکا دو، اس کے اوپر پھر دایاں ہاتھ رکھو، اور وہ بھی اسی طرح سے رکھیں گے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر رہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی اس کی ہتھیلی اس کے پیٹھ پر رکھے۔ یہ کرنے کے بعد پھر دائیں ہاتھ کی چھلنگ یا چھوٹی انگلی اور انگوٹھا، اس سے ہاتھ کو پکڑو، اس سے ہاتھ کو پکڑو، اور 3 انگلیاں بیچ والی یہ سامنے بچھا دو۔ یہ ہے نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ آپ مہربانی کر کے ان پر نظر رکھنا، روزانہ کا مسئلہ ہے، اور یعنی تعجب ہوتا ہے، سالوں سے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سنتوں کا خیال نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا، لیکن پورا سیدھا کھڑا رہے گا، سر کو جھکائے گا نہیں۔ پھر جب رکوع میں جائے گا تو اس وقت میں اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں گیا تو وہاں بھی بہت زیادہ نیچے چلا جائے، سر کو نیچے کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بہت زیادہ اوپر کھڑا رہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے کھڑا ہو کہ سر اور کمر پیٹھ سارا برابر ہونے چاہیے، سارا برابر ہونے چاہیے، اور گھٹنے ٹیڑھے نہ ہوں، گھٹنے سیدھے رکھ کر کے ان کو پکڑو، گھٹنے سیدھے رکھ کر کے ان کو پکڑو، اور اس طریقے سے صحیح نمونے سے پکڑو کہ اگر آپ کے پیٹھ پر کوئی بوجھ بھی رکھے تو آپ گرو نہیں۔ جیسے آدمی کسی پر بوجھ رکھتے ہیں تو کس طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور گھٹنے نے جھکانے نہیں ہیں۔ پھر اس کے اندر رکوع میں کم از کم اتنا لازم ہے، فرض ہے کہ سیدھا اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھ سکو۔ اگر نیچے چلے گئے پھر اوپر چلے گئے تو یہ نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کا چور ہے، یہ نماز کا چور ہے کہ رکوع کیا اور نیچے جھکا اور اٹھ گیا، 1 مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا اور اوپر چلا گیا، یہ چور ہے۔ چور ہونا نبی پاک فرما رہے ہیں، اللہ کے واسطے خیال کرو۔ تو رکوع کے اندر ادب کے ساتھ صحیح کھڑے ہونے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کے برابر کھڑے رہنا، اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے اوپر چلے جائیں۔
اور رکوع میں نظر آپ کی پاؤں کے پاس رہے، قیام میں سجدے کی جگہ پر، یوں نہیں کہ گھماتا رہے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں سامنے کی طرف کوئی رنگ برنگی پھول وغیرہ رکھنا جائز نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر لوگوں کی توجہ وہاں چلی جائے۔ آج کل تو مسجدوں کے اندر شیشے لگے ہوئے ہیں، پورا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ کون سا یار مسجد؟ اب عبادت کے لیے آیا، اپنی شکل دیکھنے کے لیے آیا؟ پھر جب آدمی اوپر کھڑا ہوا تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا فرض ہے بھائی، رکوع کے بعد اوپر سیدھا ہونا لازم ہے، نہیں ہوا نماز نہیں ہوگی۔ ایسے تھوڑا سا اوپر چلا جا کر کے پھر نیچے چلے گیا، یہ چور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی نماز کو کپڑے میلے کچیلے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے کہ نہیں ہے تیری نماز کی کوئی ضرورت۔ اور اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے آپ کے گھٹنے زمین پر آئیں، پہلے گھٹنے زمین پر آئیں، پھر ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک زمین پر رکھیں، پھر پیشانی زمین پر رکھیں۔ سمجھا بھائی؟ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ کوئی بیمار ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کو ٹھگی نہ کرے، واقعی بیمار ہے تو وہ پھر اس کو معاف ہے، لیکن بیمار نہیں ہے جان چھڑانی ہے تو پھر صحیح ہے، وہ پھر حساب کتاب خود دے گا۔ تو پہلے نمبر پر گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اس میں بھی کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے برابر وہیں رہے گا، پھر اوپر اٹھے گا۔ اور وہاں ہاتھ دونوں، یعنی دونوں ہاتھ چہرے کے ساتھ باہر ہوں گے، اس طرح سے کہ یہ انگوٹھے کانوں کے برابر نیچے رکھے، پھر بیچ میں چہرہ رکھے۔ بہت سارے لوگ ہاتھ بالکل آگے پھیلا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بالکل گھٹنوں کی طرف کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ جہاں رکھیں ان کے بیچ میں جا کر کے چہرہ رکھیں، اور سجدے میں چہرہ اتنا آگے رکھے کہ آپ کا پیٹ اور ران آپس میں جدا ہو جائیں۔ سجدے میں جب گئے ہو تو چہرے کو اتنا آگے جا کر کے رکھنا ہے کہ آپ کا پیٹ اور ران آپس میں جدا ہو جائیں، آپ کی پنڈلی اور ران آپس میں جدا ہو جائیں، اور آپ کے بازو اور آپ کی پسلیاں آپس میں جدا ہو جائیں۔ یہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ پھر جب آپ سجدے سے اٹھو گے تو اس وقت میں پہلے نمبر پر پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اگر کھڑا ہونا ہے تو آخر میں پھر گھٹنے اٹھانے ہیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہی طریقہ ہے۔ اور پھر سجدے کی حالت میں نظر آپ کی ناک پر ہونی چاہیے، اپنے ناک پر نظر رکھنی ہوگی، اس میں آپ کا خشوع خضوع بھی ہوگا، توجہ بھی اللہ کی طرف۔ پھر جب بیٹھ گئے تو سجدے کے اندر یعنی پاؤں آپ کے بچھا لینا اچھا نہیں ہے، ان کو وہی انگلیاں قبلے رخ ہوں، یا کم از کم کھڑی رہیں، انگلیاں کھڑی رہیں، پاؤں کو بچھا کر کے سجدہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اتحیات کے اندر بیٹھ گئے تو سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے اور الٹے پاؤں پر بیٹھنا ہے، اسی طریقے کے ساتھ بیٹھا رہے گا۔ پھر جب اتحیات پڑھ رہا ہے تو علی عباد اللہ الصالحین پڑھا تو مٹھی بند کر دے، جب علی عباد اللہ الصالحین پڑھا تو مٹھی بند کر دے۔ پھر اشہد اللہ الہ پڑھا تو انگلی کو اوپر کرے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ کہا تو انگلی کو اوپر کرے، الا اللہ کہا تو انگلی کو نیچے کرے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور پھر اسی طرح سے بیٹھا رہے گا، پھر درود پڑھے، دعا پڑھے۔ پھر جب سلام کرنا ہوگا تو سلام کے ٹائم پر نیت یہ ہو کہ جو بھی میرے دائیں طرف لوگ ہیں ان پر سلام، جو بائیں طرف لوگ ہیں ان پر سلام۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کی نیت کرو کہ امام پر سلام۔ یہ سلام کا مقصد یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اس طرف کے سب لوگوں پر سلام۔ پھر یوں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس طرف کے سب لوگوں پر سلام۔ جب ایک دوسرے کو یہ تم دعا دیتے ہو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرما کر کے ان کو بھی سلامت رکھتے ہیں، تمہیں بھی سلامت رکھتے ہیں۔ اور اس میں بھی سر اتنا گھمانا چاہیے کہ رخسار پیچھے والے لوگوں کو نظر آنا چاہیے، رخسار پیچھے والے لوگوں کو نظر آنا چاہیے۔
اور اس سب پوری نماز کے اندر توجہ اللہ کی طرف، جہاں ہاتھ رکھنے ہیں وہیں رکھو، اور ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت کرنا جائز نہیں ہے، داڑھی کو کھجلے کرتا رہے، آنکھوں کو گھماتا پھرے، کپڑوں کو سیٹ کرتا رہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جسم کی طرف، اپنے اور چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے جسم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لوگوں کی طرف، کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت بھی اس سے توجہ ہٹا لیتی ہے۔ اس وجہ سے ان سب چیزوں کا خیال کرو گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ادب کے ساتھ آ کر کے، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اچھا لباس پہن کر کے، مناسب کپڑے پہن کر کے، ٹوپی پہن کر کے، اور آ کر کے نماز میں کھڑے ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ خالی نہیں واپس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کے آداب اور سنتیں سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔